لله الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین و حاضرین اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، بات یہ ہے کہ آج مجھے حکم ہوا ہے اور میں اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھ رہا ہوں. حکم یہ ہوا ہے کہ بچوں کے سامنے اور خاص کر بچوں کے جو والدین اور خاص کر جو مائیں آئی ہوئی ہیں ان کے سامنے بچوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے اور نماز روزے کی حد تک پڑھانا، حلال حرام کی حد تک پڑھانا کتنا ضروری ہے اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں اور ماں باپ سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور بچوں سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ جو ہمارے مکاتب ہیں اور شہر میں بے شمار مکاتب ہیں اور الحمدللہ ہر مسجد میں مکاتب موجود ہیں، یعنی مکتب اور مدرسہ موجود ہے، یہاں تک کہ گلی اور محلوں میں بھی مکتب اور مدرسہ موجود ہے اور بہت سارے گھروں میں بھی عورتیں، مائیں اور بوڑھی عورتیں بچوں کو پڑھاتی ہیں. لیکن آخر کیا کمی رہ جاتی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. آخر کیا کمی رہ جاتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں، اسباب موجود ہونے کے باوجود ہمارے بچے بالکل جب بڑے ہوتے ہیں نہ ان کو سیدھا کلمہ آتا ہے، نہ نماز کے لائق صورتیں آتی ہیں، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بچے ذرا دھیان دیں، بچے ادھر دھیان دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ذرا بات کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ اللہ کرنا سکھاؤ. اور ہمارے صحابہ کرام نے بچوں کے بارے میں ان کی زندگی اور حالات کو دیکھتے ہوئے اور علماء کرام نے کیا کہا ہے، یہ بات مائیں اور بہنیں غور سے سنیں. مرد کو حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تم شادی کرنے جاؤ تو اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں ڈھونڈو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس بھی عورت سے شادی کر رہے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو وہ عورت دیندار ہے کہ نہیں. اگر عورت دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائے گی. اس لیے ہمیں اسلام میں یہ حکم موجود ہے کہ شادی ایسی عورت سے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ عورت دیندار ہو. نہ شادی کرنے میں اس عورت کے خاندان کو دیکھو، نہ مال و دولت کو دیکھو،
نہ اس کی خوبصورتی کو دیکھو، بلکہ عورت سے شادی اس کے دین کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت اور اس کو پالنا، اس کو دینی مزاج دینا اتنا اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حدیثوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے بارے میں سوچے کہ ماں دیندار ہوگی تو اس کے دین کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، ذرا بچے غور سے سنیں کہ ایک مرتبہ عرب کا ایک آدمی جو بہت پڑھا لکھا تھا، بہت تعلیم یافتہ تھا، مغربی ملکوں میں یعنی امریکہ وغیرہ کے ملکوں میں گیا اور اپنے بچوں کو، اس کا جو بچہ تھا یا بچی تھی، انہی ملکوں میں فیملی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا، ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا 2-3 سال کا بچہ یا بچی بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑا تو کیا ہوا کہ یہ اپنے بچے کو اٹھا کر کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے کہ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب چیک کیجیے۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب کی میز پہ ایک جو ہے مورتی نہیں کہیں گے اسے، بچوں کا جو کھلونا ہوتا ہے گڑیا وغیرہ، وہ ان کی میز پہ رکھا ہوا تھا۔ تو بچہ نے کیا کیا، اس گڑیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ شاید یہ بچہ اس گڑیا کو لینا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، بچے کو کہا کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو، اور پھر ہاتھ بڑھا کر کے اس بچے کو وہ گڑیا دے دیا۔ جب وہ گڑیا اس بچے کے حوالے کر دیا، گڑیا وہ بچے کے حوالے کیا، تو وہ بچہ کیا کیا، اس گڑیا کو توڑنے پھوڑنے لگا اور اس کو کھینچنے لگا ہاتھوں سے، اور ہاتھوں سے کھینچ کر اس کو توڑنے پھوڑنے لگا۔ تو ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے کہ یہ بچوں کو تو گڑیوں سے، مورتیوں سے اور کارٹون سے محبت ہوتی ہے، یہ بچہ ایسا کیا کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے، ماں باپ سے پوچھنے کی کوشش کیا، لیکن ماں باپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ڈاکٹر صاحب غیر مسلم ہے، اس کو ہم کیا جواب دیں کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے۔ پھر ماں باپ گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا بچہ بہت دیندار ہے۔ چونکہ عرب کے لوگ اور مسلمان لوگ گڑیوں سے، کھلونوں سے، کارٹونوں سے دور رہتے ہیں، اچھے مسلمان، اس لیے اس بچے کی گھٹی میں بھی بچپن سے مورتیوں کی عداوت اور دشمنی موجود ہے۔ اور جب عداوت اور دشمنی موجود ہے تو بچہ جہاں بھی گڑیا دیکھے گا تو اس سے جو ہے دشمنی کرے گا، اس سے ڈرے گا، اس سے گھبرائے گا، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کس طرح ہوا؟ مائیں بہنیں بتائیں، یہ اس طرح ہوا کہ وہ پاک ماحول میں وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ اب ماؤں اور بہنوں کو ذرا ہم اسکول کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اور ایسا نہیں کہ مائیں بہنیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ہم بھی مخاطب ہیں، ہم مسلمان اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں، اور مدرسہ کیا بھیجتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ مدرسہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح بھیجتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا میری بات، کہ ہفتے میں 2-3 دن ہم مدرسہ بھیجتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، اتوار کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، ماں باپ کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بچے بھی مدرسہ نہیں آتے ہیں۔ جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، مکتبوں میں چھٹی رہتی ہے، تو اس طرح جمعہ کے دن بھی چھٹی رہتی ہے۔ اتوار کا دن ہوتا ہے تو ماں باپ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار چلے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی جو غائب ہو جاتا ہے، عربی کو نہیں آتا ہے، اور بیچ میں پھر کوئی اور واقعہ ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، بچہ سست ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا، اس طرح کیا ہوتا ہے، وہ بچہ ہفتے میں 2-3 دن پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، ذرا آگے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس پہ بچوں کے مکتب کی چھٹیاں اتنی ہو گئی ہیں، جب جو ہے
شعبان یعنی رمضان سے پہلے جو چھٹی ہوتی ہے وہ چھٹی تقریباً 1-1.5 مہینے کی ہوتی ہے۔ رمضان سے 10 دن 15 دن پہلے مکتبوں میں چھٹی ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، تو یہ 15 دن رمضان سے پہلے کے ہو گئے۔ رمضان کے بعد رمضان کے موقع پر 1 مہینہ چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید کے بعد 10 دن 15 دن چھٹی رہتی ہے، تو 2 مہینہ تو بچوں کو یوں ہی چھٹی مل گئی، بچہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور جب عید کے بعد جو ہے بچے مدرسے آنا شروع ہوئے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، بیچ میں 1 مہینہ پڑھتے ہی بقرعید آ جاتا ہے۔ پھر بقرعید سے 5 دن پہلے بچے چھٹی میں چلے جاتے ہیں، بقرعید کے 10 دن کے بعد آتے ہیں۔ پھر بقرعید آتے آتے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ، محرم کا مہینہ آتا ہے، پھر بچے محرم کی چھٹی مناتے ہیں۔ پھر جو عید میلاد آتا ہے اس کی چھٹی مناتے ہیں، رجب کا مہینہ آتا ہے اس کی چھٹی مناتے ہیں، اور اس کے بیچ میں جو ہے ہمارے غیر مسلموں کو بھی جو ہے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے بھی عید ہوتے ہیں، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، کوئی پوجا دسہرا یہ وہ اس طرح کی جو ہے 8-10 چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو بچے مدرسہ آنے کے بجائے چھٹیوں میں گھروں میں رہنے کے بجائے کہیں چلے جاتے ہیں، یا گھروں میں رہتے بھی ہیں تو چونکہ اسکول میں چھٹی ہے تو مدرسہ بھی چھٹی۔ تو میرے دوستوں اور مائیں بہنیں، خاص کر وہ لوگ جن کو شکایت ہے کہ مکتبوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، پڑھائی کس طرح ہوگی؟ آپ ہفتے میں عام عادت ہے کہ بچہ محنتی سے محنتی بچہ ہفتے میں 2-3 دن حاضر ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی پوری عیدوں کی چھٹی کی تعداد 20 دن یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور جو ہے تقریباً ان دنوں میں بچہ 50 دن 100 دن تک نہیں آتا ہے۔ چونکہ ہم بھی ایک مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارا پورا اندازہ ہے، اور امانت کے ساتھ آپ کو بات جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو اچھا سے اچھا بچہ مکتب آتا ہے، ان کو وہ جو ہے سال میں 150 دن سے زیادہ نہیں آتا ہے، سال میں 150 دن سے بھی زیادہ نہیں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، جب بچہ مکتب آتا ہے، جب بھی ہفتے میں 2-3 دن اس کا جو ہے اس کی تعداد بنتی ہے، تو بچہ لیٹ آتا ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ آیا، 15 منٹ لیٹ آیا، کہاں گئے تھے، کہیں چلے گئے تھے۔ اور پھر آنے کے بعد بچہ چونکہ اسکولوں میں فیلڈوں میں لڑنا بھرنا مذاق کرنا عادت بن جاتی ہے، یا مکتب میں بھی آ کر کے لڑتے بھرتے رہتے ہیں، اور 20-20 50-50 بچوں پر ایک استاد، 1 گھنٹے میں سب کو پڑھانا ہے اور سب کو سنبھالنا بھی ہے۔ اب استاد یہاں سبق دے رہا ہے، بچہ پیچھے لڑ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، سبق پہ دھیان نہیں دے رہا ہے، تو آپ کے بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ آپ میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ ایک استاد ہے، آپ کا بچہ ہفتے میں 2-3 دن آ رہا ہے، سال میں 100 یا 150 دن آ رہا ہے، اور ہمارے پاس اور بھی ریکارڈ ہے، بہت سارے بچے تو ایسے ہیں کہ مہینے میں 3-4 دن آتا ہے، اور اس طرح سال میں ان کی حاضریاں بے شمار بچوں کی جو ہے سال میں 20-30-40-50 دن حاضری ہے۔ اور پھر آنے کے بعد شرارت، لیٹ سے آنا، دیر سے آنا، سبق نہیں سنانا، تو آپ کا بچہ کس طرح پڑھے گا؟ آپ کا بچہ کس طرح پڑھے گا؟ اسی لیے ان چیزوں پر آپ ماؤں اور بہنوں کو اور محلے والوں کو اور ذمہ داروں کو دھیان دینا پڑے گا۔ دھیان نہیں دیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اب ایک بات یہ مکمل ہو گیا، بچے ایسا ہی ہو رہا نا؟ اب بچے بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ عید پہ چھٹی، بقرعید پہ چھٹی، فلاں پوجا کے اوپر چھٹی، اسکول کے فلاں فنکشن پر چھٹی، آپ حضرات جانتے ہیں، تو آپ کی یہ حالت ہے۔ اب دوسری طرف کیا حالت ہے؟ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اسکولوں میں جو تعلیم اور تربیت آپ کو دی جاتی ہے، خاص کر اسکولوں میں جو بچوں کی نگرانی کی جاتی ہے، تو وہ غیر اسلامی۔ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز مت کرو، لیکن اسکول میں جو ٹیچر سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں؟ کسی سے ڈر کر کے بات مت کرو، کھل کر کے بولو۔ اسی طرح اسلام سکھاتا ہے کہ ڈانس اور گانا جائز نہیں، لیکن اسکولوں میں ڈانس کرایا جاتا ہے، گانا گوایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے بچے بچیاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ان کو ملا کر کے پڑھایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے بے پردگی ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، بچے ملتے ہیں، 8-10 سال کے بچے بھی
اب زمانہ ایسا آ گیا ہے موبائل اور ٹیلی ویژن اور فلموں کا کہ 8-10 سال کے بچے بھی بگڑنے لگے ہیں، آپ میری بات سمجھیے گا۔ اور پھر اسکول کا ماحول گندا ماحول، گانوں کا ماحول، فلموں کا ماحول، یہاں تک کہ اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھانے والی مائیں اور بہنیں جو اسکول میں پڑھاتی ہیں، اگر میری بات سخت ہو تو معافی چاہتا ہوں، وہ پڑھانے والے بچوں کو پوچھتے ہیں کہ فلاں فلم تم نے دیکھا ہے، فلاں ہیرو تم کو معلوم ہے، فلاں فلم میں کیا ہوا تھا، تم کو کون سا فلم پسند ہے، تم کو کون سا ایکٹر اچھا لگتا ہے۔ بچیوں کو پوچھا جاتا ہے، بچوں کو پوچھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ماں اور بہنوں، اسکول میں اس طرح غلط تربیت کی جاتی ہے تو آپ کے بچوں کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کے بچوں کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ اسی لیے میں مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا اگر ایمان دیکھنا ہے تو ایمان میں دکھا رہا ہوں آپ کے بچوں کی حالت۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے، اب عام شکایت ہو گئی ہے، وہ جو ہے نشہ کا عادی بن جاتا ہے۔ آپ گلیوں میں پھریں تو معلوم ہوگا کہ فلاں کا بچہ فلاں کے ساتھ کچھ نشہ لے رہا ہے۔ اسی طرح ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات دن شکایتیں آ رہی کہ بچے نارمل فلمیں نہیں بلکہ موبائلوں میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عام بات ہو گئی ہے۔ تو آپ کا بچے کا ایمان اور اس کی حالت کیا ہے؟ اور اس سے بھی آگے کی بات، جب بچہ 15-16 سال کا ہوتا ہے تو بچے اور بچیاں چونکہ دینی علم نہیں ہوتا ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اسکول کا ماحول بھی غلط ہوتا ہے، ہم نے بھی بچوں کو مکتب میں اچھا نہیں پڑھایا، اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ ایک دوسرے سے دوستی میں آ جاتے ہیں اور اس کا نام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ ہر بچے کی حالت، بلکہ ایک ایک بچے کے ساتھ ساتھ 4-4، ایک ایک بچی کے ساتھ 2-2، 3-3، 4-4، اور اتنا ہی نہیں، اور پھر جو ہے بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، جینا، سیکھنا، گھروں میں آنا، گھومنے جانا، یہ اپنا لیتے ہیں۔ اور میرے دوستوں معاف کیجئے گا، یہاں تک کہ ہمارے بچے اور بچیاں غیروں کے ساتھ تعلق میں آ جاتے ہیں۔ یا تو ہمارا اگر مرد بچہ ہے تو وہ غیر کی لڑکی کو چاہتا ہے، اور اگر ہماری بچی ہے تو کسی غیر مرد کو چاہتا ہے، غیر مسلم کے۔ اور پھر بے شمار واقعات ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں پیش آتے ہیں کہ ایمان والی بچی اور ایمان والا بچہ صرف اپنے پیار کے خاطر، اپنی محبت کے خاطر جو ہے درخواست دیتا ہے کہ میں ہندو بن جانا چاہتا ہوں، میں ہندو بننا چاہتی ہوں اور میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے اپنے دھرم اور مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں کے والدین مائیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ بگاڑ میں کوئی کمی نہیں ہے، بالکل ان کا ایمان تو ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہاں تک کہ ایمان کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے، اگر اس طرح ہم اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہمارے یہ بچے بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان نام کی کوئی چیز ان بچوں کے پاس نہیں رہے گی۔ یہ جو ہے کبھی پیار کی خاطر، کبھی جو ہے دولت کے خاطر، کبھی عہدے کے خاطر آرام سے اپنے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں اور بچے غیروں سے شادی کر لیتے ہیں، کیوں؟ پیار کی خاطر۔ اسی طرح بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، صرف پیار ہی نہیں، بہت مرتبہ لوگ پیسوں کے لیے اپنے اسلام کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور جو عہدے کے لیے صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، ورنہ وہ مسجدوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، علماء اور بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں،
اور وہ کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عام مسلمانوں کی طرح نہیں، بلکہ میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات دینا چاہیں تو جو ہمارے فلمی ایکٹرز، مسلم ایکٹرز ہیں، ان کو آپ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہیں تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، مسلمان ہو کر کے اتنے گندے کام، فلمیں بنانا اور لوگوں کو بہکانا، پیسے کھانا، اور جو ہے کبھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف بیانات دینا، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے فلمی ایکٹرز کر رہے ہیں۔ اسی لیے ماں اور بہنوں، اب وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو عربی کی بھی خیال کریں۔ ایک بات اور میں بتاؤں کہ یہ بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اسکولوں میں 8-10 گھنٹہ پڑھتے ہیں۔ بچے دھیان سے سنیں، اسکولوں میں بچے 8-10 گھنٹہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، وہ پھر آنے کے بعد ہوم ورک کرتے ہیں اور صبح بھی ہوم ورک کرتے ہیں، یعنی اسکول کی پڑھائی 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ اور پھر جب بچہ SSLC پاس کرتا ہے یا 8ویں 9ویں پڑھتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بچہ کو کچھ نہیں آتا، حالانکہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اسکول بھیج رہے ہیں۔ بچہ 8-10 گھنٹہ اسکول میں دیتا ہے، پھر بھی اسکول والوں کو شکایت ہے کہ آپ کا بچہ کم نمبر لے کے آ رہا ہے، ماں باپ کو شکایت ہے، رشتہ داروں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اچھا نہیں پڑھتا ہے۔ کچھ بچے اچھا پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے پابندی کے ساتھ اسکول جانے کے باوجود بھی اچھا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ماں اور بہنوں کو جن کی شکایت ہے کہ مکتب میں پڑھائی نہیں ہوتی، آپ اسکول بھیجتے ہیں تو بھی بچے نہیں پڑھتے، اور آپ کا بچہ تو مدرسہ آتا ہی نہیں ہے، ہفتے میں 2-3 دن آیا، وہ بھی آنے کے بعد محنت نہیں کیا، سبق سنایا نہیں سنایا، اس پہ ایک حضرت کے پاس جو 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 بچے ہیں، تو کیا پڑھے گا آپ کا بچہ؟ تو اسی لیے ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجیے۔ آپ کا بچہ جب پابندی کے ساتھ آئے گا اور پڑھے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، بہت مضبوط ہوگا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت جلدی سے بہکا نہیں سکتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ بہک بھی گیا تو ایک دن راستے پہ آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکا جو ہے ادھر کے ملکوں سے، آپ سمجھیے مثال کے طور پہ ہندوستان سے، اچھا پڑھا ہوا، اس کو مکتب کی بھی تعلیم ہوئی تھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی وہ بچہ بہت اچھا تھا۔ تو وہ کیا کیا، اس کی صلاحیت بہت اچھی تھی، اس کی پڑھائی بہت اچھی تھی، تو وہ جو ہے لندن جو ہے نوکری کے لیے گیا، ویزا ملا اس کو، نوکری کے لیے گیا، اور جب وہ جا رہا تھا تو غور سے سنیے، جب وہ جا رہا تھا تو چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا اور مکتب کا پڑھا ہوا بچہ تھا، تو ماں نے کہا بیٹا پتہ نہیں لندن جا رہے ہو اور تم کو وہاں قرآن ملے نہ ملے، تو بیٹا یہ تلاوت کے لیے قرآن بھی رکھ لو۔ بہت عبرت کی کہانی ہے، ذرا غور سے سنیے۔ پھر وہ بچہ قرآن لے کر کے اور ساز و سامان لے کے لندن گیا، اور جب لندن گیا تو وہاں ڈیوٹی کرنے لگا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے، جو کمپنیوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں یا کہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ پھر جو ہے پیار وغیرہ کے چکر میں پھنستے ہیں۔ تو یہ بچہ بھی کچھ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس لڑکے کے ساتھ۔ اس کو وہاں کی ایک رہنے والی انگریز عورت سے محبت ہو گئی جو عیسائی تھی، اور دونوں بہت دن سے پیار و محبت کرنے لگے۔ پھر فیصلہ کیا اس بچے نے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ آپ تو مسلم ہیں اور میں عیسائی ہوں، اور میرا خاندان ایسا عیسائی ہے کہ پکا پرانا عیسائی ہے، کٹر عیسائی ہے، کچا نہیں کہ ایسے چھوڑ دیے مذہب۔ تو ہم تو اپنا مذہب چھوڑ نہیں سکتے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کو اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ تو بچہ پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ بچے دھیان سے سنو، آپ کی بات ہو رہی ہے۔
وہ نوجوان پیار میں اندھا ہو گیا تھا. اس نے وہاں کے قانون کے مطابق درخواست دیا کورٹ میں کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑتا ہوں, عیسائی بنتا ہوں, اور عیسائی بننے کے بعد اس لڑکی سے میں شادی کرتا ہوں. سارے کام ہو گئے, لیکن قرآن کی محبت بتا رہا ہوں, قرآن کی محبت. جب وہ شادی ہو گئی اور کئی سال گزر گئے, ان کے بچے بھی ہوئے, اور اب بھی یہ قرآن جو اس کی ماں نے دیا تھا جاتے وقت اس کے ہاتھ میں موجود تھا, اس کے پاس تھا. تو چونکہ قرآن پڑھتا نہیں تھا وہ, تو قرآن اٹھا کر کے ایک جگہ اوپر کہیں تاپ میں کھڑکیوں کے پاس رکھ دیا, اور اس قرآن پر دھول گرد و غبار پڑتا رہا. اس کی بیوی جب بھی گھر کی صفائی کرتی تھی, انگریز عورت جب بھی گھر کی صفائی کرتی تھی, تو وہ قرآن اس کو نظر آتا تھا, پھر وہ اس کے اوپر جھاڑو وغیرہ کچھ بھی مار کے پاک صاف کرتی تھی. جب کئی سال ایسا کرتی رہی تو ایک دن اس انگریز عورت کو خیال ہوا کہ یہ کوئی جو ہے پرانی کتاب ہے, پتہ نہیں کون سی کتاب ہے, یہ اب تک رکھی ہوئی ہے اور یہ گھر سے نکالتا نہیں ہے. اور انگریزوں کی عادت ہوتی ہے پرانی پھٹی پرانی چیزیں, بیکار چیزیں وہ کچرے دان میں ڈال دیتے ہیں. تو اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس قرآن کو شوہر کو پوچھے بغیر قرآن ہے کیا ہے نہیں ہے, پرانی کتاب سمجھ کر کے کچرے دان میں ڈال دیا. یا وہ جانتی ہے کہ قرآن ہے, ان کو قرآن سے کیا محبت, اور وہ تو جانتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے عیسائی بن گیا ہے, تو اس نے قرآن کو اٹھا کر کے کچرے دان میں ڈال دیا. اب ایسا ہوا کہ اس کا شوہر آیا گھر, جو عیسائی بن چکا تھا, آیا گھر آنے کے بعد دیکھ رہا کہ گھر کی صفائی ہوئی ہے. اس کی نظر اس تاق پر پڑی, کھڑکی پر پڑی جہاں قرآن رکھا جاتا تھا. اس نے کہا وہاں جو ایک کتاب تھی وہ کیا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ کتاب تو آپ پڑھتے نہیں تھے, اس لیے میں نے کچرے میں ڈال دیا, اس لیے میں نے کچرے میں ڈال دیا. اب اس آدمی کو بہت غصہ آیا, تم نے قرآن کو کچرے میں ڈال دیا, وہ تو ہماری کتاب ہے, ایسی کتاب ہے, ارے اس کا ادب کیا جاتا ہے. غصہ آیا, اور پھر اس کو جو ہے بہت اپنے آپ پر یہ آیا, ترس آیا کہ میں کیسا بگڑ گیا ہوں کہ آج ہمارا قرآن جو انگلینڈ کے کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا. اور پھر وہ قرآن کی محبت میں وہاں کچرے کے ڈبے کے پاس گیا اور کچرے کے سامانوں کو الگ کر کے قرآن کو نکالا, پاک صاف کیا, اس کو چومنے لگا, وضو کیا, پاک صاف کیا اور اس کو چومنے لگا, اور اپنے آپ پر ترس کھانے لگا. ہم اتنا بگڑ گئے کہ آج ہمارے قرآن کو کچرے کے ڈبے میں ڈالا جا رہا ہے. اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جو ہے ہم اب تک گمراہ ہو گئے ہیں, ہم غلط تھے. اور قرآن کی محبت میں اس نے بیوی کو کہا, اچھا جب وہ قرآن لے کے آیا تو بیوی کہنے لگی کہ یا تو یہ قرآن گھر میں رہے گا یا ہم رہیں گے, یا اس قرآن کو رکھو نہیں تو ہم کو رکھو. تو جب جھگڑا ہونے لگا تو اس نے بیوی کو آرام سے کہا, تو چاہے میری زندگی سے چلا گا لیکن میں قرآن کو تو نہیں چھوڑوں گا. میرے دوستوں, ماؤں بہنوں, بزرگوں, حالانکہ یہ عیسائی ہو گیا تھا لیکن مکتب میں اس کو قرآن کی محبت سکھائی گئی تھی, اسلامی تعلیمات دیا گیا تھا. تو یہ بچہ اگرچہ گمراہ ہو گیا تھا لیکن لوٹ کر آیا, کیوں؟ قرآن کی محبت تھی اس کے اندر. تو میں اسی لیے آپ حضرات کو, ماؤں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم ان نسلوں کا بہت برا ہوگا اگر آپ ان کو مکتب پابندی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے, اگر آپ ان کو مدرسہ پابندی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے, اگر گھر میں ان کو جو ہے دینیات وغیرہ اور نورانی قاعدہ نہیں پڑھوائیں گے, سبق یاد کرا کر کے مدرسے کو نہیں بھیجیں گے, تو ان کے ساتھ برا ہوگا. آپ مکتب میں پڑھائیے, گھر میں بھی سبق یاد کرائیے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, بچہ کو بولیے تم خود پڑھو 10 منٹ, میں سامنے بیٹھتی ہوں. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو یہ بچے بے ایمان ہو جائیں گے. اس بچے کے دل میں قرآن کی محبت تھی, مکتب کی تعلیم تھی, تو وہ بچہ واپس آ گیا. لیکن ہمارے سامنے سینکڑوں بچے اور بچیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی کہ ان کے پاس نہ قرآن کی محبت کے نام کی کوئی چیز ہے, نہ اسلامی تعلیم ہے. تو آج وہ آرام سے غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میں غیروں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, ان سے مجھے کچھ شکایت نہیں ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. مجھے شکایت اپنے آپ سے ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بعد ایک جو ہے دین ملا, پیارا ایمان ملا, نجات کا ذریعہ ملا, اور بے پرواہی میں آپ اس کو یوں ضائع کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے.
اسی لیے اب وقت تو نہیں ہے، تو میں اخیر میں ماں اور بہنوں سے الحمدللہ میں جتنا بولنا چاہتا تھا کافی ساری باتیں، اہم باتیں ہم نے بول دیا۔ اب اس کو سوچنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور جو ہے اچھا راستہ اختیار کر کے حکمت کے ساتھ بچوں کو مکتب بھیجنا، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ہے اپنے بچوں کو اگر آپ دینی تعلیم دیں گے تو یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر کا سکون اور چین برقرار رہے گا۔ اور اگر بچوں کو آپ دین سے دور کر دیں گے تو برائیوں کا اڈا بن جائے گا آپ کا گھر، آپ کے چین اور سکون بھی ختم ہو جائیں گے، ماں باپ کی عزت جو بچے کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بچے آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن بچے دیندار ہوں گے تو ماں باپ کی بات بھی مانیں گے، ماں باپ کی عزت بھی کریں گے، اور بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کے کام بھی آئیں گے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، میں اب زیادہ بالکل کچھ نہیں بول سکتا، بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بچوں کی زندگی کو سمجھیں، اور اب جو بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، بچوں کو بگاڑنے کے لیے جو فلمیں، گانے اور واٹس ایپ میں جو میسیجز آ رہے ہیں اور بچے ان کو دیکھ کر کے بگڑ رہے ہیں، ان چیزوں سے اگر بچانا ہے، اس کے زہر سے بچانا ہے، تو آپ مکتب میں پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجیے اور بچوں کو سبق وغیرہ گھر میں بھی یاد کرائیے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے جو بھی آپ کو دینی اور اسلامی نالج آپ کے پاس ہے، آپ بچوں کو سمجھائیے 2-4 منٹ نکال کر کے، تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کے بچے بہت اچھے بنیں گے، دیندار بنیں گے، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کے پاس ایمان اور مختصر عمل بھی باقی رہے گا۔ کہاں گئے حافظ صاحب، کہاں گئے؟ آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو سنیں، اور بھی جو عالم علماء ہیں وہ بچوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو کچھ کہے ہیں ان کو آپ غور سے سنیں اور بچوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر جو بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ اب تو بات ختم ہوگی لیکن پھر بھی، کہ جہاں آپ پیسہ خرچہ کریں گے وہ شعبہ ترقی کرے گا۔ آج مکتب میں کوئی فیس نہیں دینا چاہتا ہے اور پڑھانے کے لیے استاد نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو مکتب میں تعلیم کیسے ہوگی؟ میرے دوستو، 150 روپے آپ خرچہ نہیں کریں گے تو مکتب میں تعلیمی سہولت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ فیس دینے سے اور بچوں کو پیسے دے کر دینی تعلیم دینے سے ہرگز مت ہچکچائیے۔ آپ پیسے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، ایک مسجد میں ایک ہی استاد ہے، وہ 100 بچوں کو سنبھالنا ہے، کسے پڑھائے گا؟ کسے پڑھائے گا؟ اسی لیے اپنے بچوں کی زندگی اور ایمان کو بچانے کے لیے 150 روپے اگر کہیں فیس رکھا گیا تو گھبرائیے مت، شوق سے ادا کیجیے کہ میں اپنے بچے کی بھی زندگی بنانے کے لیے اور پورے محلے کے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے اور ایک عالم اور حافظ کی خدمت کرنے کے لیے فیس ادا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت بھلا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ، آج کے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ، آج کے پروگرام میں جتنے بچے اور بچیاں موجود ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، سب کو جتنا علم ان کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے اتنا علم ان سب کو عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، جو مائیں اور بہنیں اے اللہ ان بچے اور بچیوں کی سرپرست آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ان سب کو فکر کی توفیق عطا فرما۔ پابندی کے ساتھ بچوں کو مکتب بھیجنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مکتب کے لیے ہم اساتذہ کو، ذمہ داروں کو اور محلے والوں کو زیادہ سے زیادہ فکر کی توفیق عطا فرما، اور مکتب کو مضبوط ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خاص کر اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے، اے اللہ اس کو مضبوط بنا، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور اچھے انداز میں بچوں کو تعلیم اور تربیت
ان کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمت الراحمین ہم سب کی ان دعاؤں کو اپنے خاص فضل اور کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سے بے حد بے انتہا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔